دیکھیں علم جو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی علم ہے یہ اخروی علم ہے، علم کی شریعت میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، علم کی ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ نہیں یہ دنیاوی علم ہے یہ اخروی علم ہے، دنیا میں رہو گے تو یہ علم حاصل کرو اور آخرت میں جنت میں جانا ہو تو یہ علم حاصل کرو۔ شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، فقہا نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جو کہا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی علم کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے وہ ہے علم نافع اور وہ ہے علم غیر نافع، کہ ایسا علم اگر انسان کو خود کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ علم نافع ہے۔ لیکن وہی علم کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، خواہ وہ مسجد کے منبر و محراب پر بیٹھ کر کے کیوں نہ حاصل کیا جا رہا ہو، مسجد کے چبوترے میں ہی بیٹھ کر کے کیوں نہ حاصل کیا جا رہا ہو، خانقاہوں میں بیٹھ کر کے، مدرسوں میں بیٹھ کر کے کیوں نہ حاصل کیا جا رہا ہو، اگر وہ لوگوں کے لیے، اپنے لیے اگر نافع نہیں ہے تو پھر وہ علم نافع نہیں ہے بلکہ وہ علم غیر نافع ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر کالجوں میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے، اسکولوں میں پڑھ رہا ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور محنت کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ علم اس کے لیے علم نافع ہے، یہ علم نافع ہے۔ ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ نہیں یہ دنیاوی علم ہے تو دنیا میں ہی محنت کرو، تو دنیا میں دنیاوی علم حاصل کرو گے تو آخرت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، اگر ایک ڈاکٹر ہے، اگر ڈاکٹر اس نیت سے ڈاکٹری سیکھ رہا ہے کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، ہم لوگوں کا صحیح معنوں میں مناسب انداز میں علاج کریں گے، یہی علم اس کے لیے علم نافع بن جائے گا۔ لیکن میرے دوست بزرگ، آج ڈاکٹر اگر ڈاکٹری کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ کیا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم یہ سیکھو گے تو اس میں تم کو اتنا پیکیج ملے گا، یہ سیکھو گے تو تم کو اتنا پیکیج ملے گا، ایسا کرو گے تو تمہاری اتنی سیلری ہوگی، ایسا کرو گے تو تم کو اتنا دیا جائے گا۔ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، یہی ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے، مقصد تو ہے نہیں اس کا، یعنی ہم انسانوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر وہی ڈاکٹر، وہی انجینئر، چونکہ سماج میں ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عالموں کی ہی ضرورت ہو، مفتیوں کی ہی ضرورت ہو، حافظوں کی ضرورت ہو، قاریوں کی ضرورت ہو، نہیں، ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو سب سے پہلے ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک انسان ہونا چاہیے، اور انسان وہ ہوگا جو